الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج لوگ مال لینے کے لیے تجارت کی محنت کرتے ہیں اور غلوں کے لیے زمیندارے کی محنت کرتے ہیں اور مصنوعات اور چیزوں کے خریدنے کے لیے کارخانوں کی محنت کرتے ہیں۔ ایک محنت ایسی ہے کہ آدمی اعمال پر محنت کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کر لے تو اللہ جل شانہ اس کی ساری ضرورتوں کو بغیر چیزوں کے پورا فرما دے۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ ہر تنگی سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بناتے ہیں اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ متقی آدمی، اس کا اصل بدلہ تو جنت ہے، تقوی کا اصل بدلہ جنت ہے۔ دنیا میں بھی اللہ جل شانہ بدلہ دیتے ہیں، صرف ادھار نہیں کرتے، لیکن اصل بدلہ جنت ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین۔ کہیں فرمایا کہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ کہیں فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ کہیں فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین۔ یہ ساری جنت کی نعمت ہے، وہ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے اور ایسی بیویاں اور ایسے محلات اور ایسی نعمتیں۔ اصل بدلہ جنت ہے، اس لیے کہ دنیا میں پورا نہیں آ سکتا۔ یہ ساری دنیا جو ہے یہ ایک سبحان اللہ کی قیمت نہیں بن سکتی، تو پورے دین اور پوری نماز کا بدلہ نہیں بن سکتی، تو پورے دین کا بدلہ کیسے بنے گا؟ اس لیے اصل بدلہ تو آخرت میں ملے گا، کیونکہ دنیا میں پورا نہیں آتا۔ لیکن دنیا میں بھی حقیقی بادشاہ وہی ہے جو متقی ہو، جو متقی آدمی ہو، حقیقت میں وہی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو چین، سکون، اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور روزی نصیب فرماتے ہیں۔ 3 قسم کے غیبی روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پہلا دروازہ یہ کہ کمانے سے بھی ملتا ہے، بغیر کمائے بھی اللہ اس کو دیتے ہیں، مال دیتے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ایک غریب صحابی تھے، وہ گئے صحرا میں فارغ ہونے کے لیے، تقاضے کے لیے۔ وہاں پر جہاں پر وہ بیٹھے قریب میں ایک چوہے کی بل تھی، اس چوہے نے لا کر ان کے پاس سونے کی ایک اشرفی رکھ دی، پھر گیا، پھر دوسری رکھ دی، پھر تیسری، پھر چوتھی، 17 اشرفیاں سونے کی لا کر ان کے پاس گئے۔ وہ جب فارغ ہو گئے تو یہ اشرفیاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔
آپ نے فرمایا تم نے اس چوہے کی بل میں ہاتھ ڈالا تھا کہ نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا یہ غیبی روز سے غیب سے اللہ نے تمہاری روزی کا بندوبست فرمایا ہے۔ ان کی بیوی کہتی ہیں، حیات الصحابہ میں ان کا قصہ لکھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان اشرفیوں میں برکت بہت تھی۔ اشرفیوں سے خرید و فروخت نہیں ہوتی بلکہ ان سے دراہم خریدتے ہیں، چاندی کے بنے ہوئے دراہم، تو وہ ان سے ہمارے گھر میں بوریاں بھری پڑی رہتی تھی، غرائر بوریاں بھری پڑی رہتی تھی دراہم کی، خرچ کر کے ہم تھک جاتے تھے، تقسیم کر کے وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ وہ جو چوہا اشرفیاں لے کر آیا تھا وہ بڑی برکت والی اشرفیاں تھیں، ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ حالانکہ ماہرین سے پوچھیں تو چوہے کی عادت یہ ہے کہ ہر چیز لے کر بل کے اندر جاتا ہے، کبھی کوئی چیز لے کر باہر نہیں آتا۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے غیب سے روزی کا بندوبست کیا، اس کی عادت کے خلاف اس سے کروایا۔ ایسے ہی ایک اور محدث کے ساتھ بھی ہوا، ایک اور عالم تھے، اس سے 125 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ اپنے حجرے میں احادیث لکھ رہے تھے عصر کے بعد، تو کہتے میں لکھ رہا تھا، کچے کمرے ہوتے تھے تو وہاں پر 2 چوہے دوڑتے ہوئے آئے، تو کہتے میں ان کے دل میں آیا کہ مذاق کی سوجی ہوئے، تو ان کے پاس جو پیالہ تھا وہ انہوں نے جلدی سے اس پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک چوہا اس کے نیچے آ گیا، دوسرا بھاگ گیا۔ اب وہ دوسرا چوہا جو بھاگ گیا وہ تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا، میرے ساتھی کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑا۔ وہ گیا اپنی بل سے سونے کی ایک اشرفی لا کر ان کے پاس رکھ دی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 10ویں، اس طرح کرتے کرتے ہر اشرفی لانے کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا، میرے ساتھی کو چھوڑو، نہیں چھوڑتے، پھر ایک اور اشرفی لا کر رکھ دے۔ آخر میں وہ خالی تھیلی لے کر آ گیا کہ اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر میں نے وہ پیالہ اٹھایا، وہ دونوں کھیلتے ہوئے چلے گئے۔ سونے کی اشرفیاں، ہاں، بیٹھے بیٹھے اللہ نے لاکھوں روپے کا بندوبست کر دیا۔ اللہ جل شانہ تقوی پر روزی نصیب فرماتے ہیں، وہاں سے مال دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے، تقوی کے خلاف کرتا ہے، تو پھر جن راستوں سے روزی آتی تھی اب ان راستوں سے روزی ضائع ہوگی۔ اس کے پیسوں کو، کبھی پیسے رکھے ہوں گے، چوہا لے کے بھاگ جائے گا کہ یہاں پیسے رکھے تھے، اس کے پیسوں میں بیٹا بھی لے گا، بیوی بھی لے گی، سارے لیں گے، اس کے مال کے اندر کوئی بچت نہیں ہوگی۔ تقوی پر جن راستوں سے مال آتا ہے، تقوی کے خلاف چلنے پر ان راستوں سے مال ضائع ہوتا ہے۔ تو پہلا دروازہ اللہ تقوی پر یہ کھولتے ہیں کہ اسے کمائے بغیر مال دیتے ہیں۔ دوسرا دروازہ یہ کھولتے ہیں کہ مال تو خود مقصود نہیں ہے، آدمی مال سے چیزیں خریدتا ہے، متقی آدمی کو اللہ چیزیں بغیر مال کے دے دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک خزانہ تھا، اسے ایک دن خیال آیا رات کے وقت میں کہ کافی دن ہو گئے خزانہ نہیں دیکھا۔ وہ چابی لے کر گیا رات کے وقت خزانہ دیکھنے کے لیے، اور اندر جا کر دیکھتا رہا، اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنے ہیرے جواہرات ہیں، اتنی چیزیں ہیں، یہ تو ہمارے لیے سال ہر سال کے لیے بھی کافی ہیں۔ نہیں، ادھر وزیر کو خیال آیا کہ میں نے آج 2 چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس، ایک وزیر کے پاس۔ وزیر نے سوچا کہ آج میں نے خزانہ کھولا تھا، مجھے یاد نہیں کہ بند کیا یا نہیں کیا۔ وہ آیا دیکھنے کے لیے، احتیاطاً دیکھ لو، دیکھا تو دروازہ کھولا تھا، تو اس نے تالا لگا دی۔ وہ سمجھا میں کھول کر چلا گیا، اسے نہیں پتا کہ اندر بادشاہ ہے۔ اب وہ بادشاہ، اگلے دن لوگ ڈھونڈنے لگ گئے، بادشاہ گم ہو گیا ہے۔ بہت تلاش کیا، پورے ملک میں ڈھونڈتے رہے، بادشاہ کہاں چلا گیا۔ ہفتہ گزر گیا، کتنے دن گزر گئے، اس کے بعد انہوں نے اس کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر وزیر نے کہا کہ آؤ چلو تمہیں تمہارے باپ کا خزانہ دکھائیں۔ اب وہ حکومت کا خزانہ، وہ جب کھولا، دروازہ کھولا تو اس کے باپ کی لاش پڑی ہوئی تھی، سونے چاندی کے ڈھیروں کے اندر۔ اس نے مرنے سے پہلے لکھا تھا کہ میں اس لیے مر رہا ہوں کہ مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی، سونے چاندی کے ڈھیروں کے اندر مر گئی۔ تو مال کو کیا کرنا ہے؟ مال مقصود نہیں ہوتا، مال سے آدمی چیزیں خریدتا ہے۔ تو جو متقی آدمی ہوگا، اعمال والا، تقوی والا،
اس کو اللہ جل شانہ چیزیں بغیر پیسوں کے ہی دے دیتے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. زکریا علیہ السلام وہ پرورش کرتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی. ان کو کمرے میں بند کر کے چلے جاتے تھے بیت المقدس کے ارد گرد. وہاں کے جو لکھنے والے تھے ان میں سے یہ تھی حضرت زکریا علیہ السلام. ان کے خالو بھی تھے مریم علیہ السلام کے, ان کی وہ پرورش میں تھی. تو ان کو بند کر کے جاتے, وہ اندر اعمال کرتی رہتی. جب آ کر کھولتے تو جب بھی کھولتے تو ان کے پاس پھل ہوتے تھے. سردی کے موسم میں گرمیوں کے پھل اور گرمی کے موسم میں سردیوں کے پھل. وہ بہت حیران ہوتے تھے کہ کمرہ بند ہے, یہ پھل کہاں سے آگے, اور یہ پھل تو بازار میں بھی نہیں ہے, یہ کہاں سے آگے. تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, تو فرماتی تھی ہوا من عند اللہ, اللہ کے پاس سے آئے. اللہ جس کو چاہے روزی دیتے ہیں. وہیں انہوں نے کھڑے کھڑے دعا کی کہ اللہ اس کو بے موسمی روزی دے دی, مجھے بے موسمی اولاد دے. چپکے چپکے دعا مانگی. اذ نادى ربه نداء خفيا, چپکے چپکے. لوگ کہیں گے اتنا بوڑھا آدمی ایک دانت بھی نہیں منہ میں اور بیٹا مانگ رہا ہے. فوراً فرشتے آ گئے کہ مبارک ہو, ایک بیٹا اللہ یحییٰ اس کا نام ہوگا, سردار ہوگا اور بڑی صفات والا ہوگا. اب وہ فوراً کہنے لگے کہ یا رب انا یکون لی غلام, میرا بیٹا کیسے ہو جائے گا, میں تو اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا, بیوی بانجھ ہے اور بوڑھی بھی ہو گئی. کذالک یفعل اللہ ما یشاء, اللہ ایسے ہی کرتے ہیں. غیر ممکن کو بھی ممکن کس سے مانگا ہے, اللہ سے. اور اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے, تم تھے ہی نہیں, پیدا کر دیا, تو ایسے ہی دے دیں گے. اے اللہ کوئی نشانی بتا دیں. فرمایا نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک بول نہیں سکو گے, اشارے سے باتیں کرو. وہ نشانی پوری ہو گئی, پھر اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا. اللہ جل شانہ دیتے ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل آتے تھے. اسی طرح متقی آدمی کو اللہ جل شانہ چیزیں دے دیتے ہیں. ام شریک بنت صحمہ صحابیہ کا واقعہ آتا ہے. ان کی مکے میں شادی ہوئی تھی. اب وہ عورتوں کو دعوت دیتی تھی, قریش کی عورتوں کو دعوت دیتی تھی. تو ان کے مردوں کو, کافروں کو پتہ چل گیا. ان کا پہلے تو مرد دعوت دیتے تھے, اب عورتوں نے بھی شروع کر دی. اچھا, ان کا ہم تمہیں باندھ کر تمہارے ماں باپ کے قبیلے میں واپس کریں گے. وہ جہاں سے آئی ہوئی تھی, شادی ہو کر یہاں آئی تھی, ہم تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر واپس پہنچائیں گے. ان کے ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھ دیے, ایک قافلے والوں کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں پہنچا دو, یہ مکے میں نہ رہے, دعوت نہ دے سکے, اور راستے میں ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز نہ دو. سخت گرمیاں تھیں. وہ قافلے والے رات کو سفر کرتے, کیونکہ ریتلا علاقہ تھا, اور رات کو سفر کرتے تھے. دن کو گرمی کے اندر وہ درختوں کے نیچے سائے میں رہتے تھے, کھاتے پیتے تھے. ام شریک کو کچھ نہیں دیتے. 3 دن گزر گئے. وہ بہت کمزور ہو گئی, بہت زیادہ پیاس, بہت زیادہ بھوک. اس دن انہوں نے ان کو دیکھا تو اتنی کمزور ہو گئی ہیں. وہ کہا اب ہم اٹھیں گے تو یہ مری ہوئی ہوگی, پھینک کے چلے جائیں گے, لوگوں کو کہہ دیں گے مر گئی راستے میں. لیکن جب وہ سب سو گئے تو اللہ نے آسمان سے ایک ڈول اتارا جس میں جنت کا پانی تھا. اب وہ ڈول آتے ایک سفید رسی کے ساتھ وہ ڈول تھا, ان تک پہنچ گیا. اب ان کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. انہوں نے تھوڑا بہت حرکت کر کے کچھ پانی پی لیا, کچھ ان کے اوپر گر گیا, پھر وہ ڈول واپس چلا. اب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی, ساری بھوک ختم, پیاس ختم, جنت کا پانی. اب جب وہ اٹھے, کافر جب سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں. تو وہ سارے کافر ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ یہ تم نے ہمارا پانی لے کر پیا ہے نا. میں نے تو تمہارا پانی نہیں پیا, تم جا کر اپنا پانی دیکھ لو. انہوں نے جا کر دیکھا تو جیسے رکھا تھا ویسے ہی پڑا ہوا تھا. ان کا پھر یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو ان کا جس رب پر میں ایمان لائی ہوں اس نے آسمان سے میرے لیے پانی اتارا تھا. تو وہ سارے قافلے والے, وہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. تو اس طرح اللہ جل شانہ متقی کو چیزیں بغیر پانی. حضرت
ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندھی تھی، پھر آپ کے پاس آ گئی، انہوں نے ہی آپ کو سنبھالا تھا، اس لیے آپ فرماتے تھے یہ میری ماں کے بعد دوسری ماں ہے، والدہ کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے ہی سنبھالا۔ تو وہ ایمن، انہوں نے بھی ہجرت کا سفر کیا، راستے میں پانی ختم، بہت سخت پیاس، ایک یہودی تھا اس کے پاس پانی تھا لیکن وہ بغیر پیسوں کے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ان کے لیے بھی اللہ نے آسمان سے پانی کا ڈول اتارا تھا، پینے کے بعد پھر ساری زندگی پیاس نہیں لگتی تھی، روزہ رکھتی تھی پیاس نہیں لگتی تھی، اللہ نے ان کی ضرورت پوری کر دی، چیزیں اللہ دے دیتے ہیں۔ تیسرا دروازہ اللہ یہ کھولتے ہیں کہ چیزوں کو بھی کیا کرنا ہے، اصل تو ضرورت پوری کرنی ہے، متقی کی ضرورت اللہ بغیر چیزوں کے ہی پوری کر دیتے۔ دوائی کی کیا ضرورت ہے، اللہ چاہے تو شفا دے دے، دوائی کا مقصود تو بیماری دور کرنا ہے۔ اسی طرح کھانے کو کیا کرنا ہے، قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب ہر چیز بہت مہنگی ہو جائے گی، سونا دیں گے تو ایک روٹی ملے گی، تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ کا ذکر کریں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا، سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کریں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ اصل تو ضرورت کو پورا کرنا ہے، متقی آدمی کی ضرورت اللہ بغیر پیسوں کے بھی پوری کر دیتے۔ حضرت ابو العلا حضرمی رضی اللہ عنہ، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا بحرین کی طرف، وہاں جو سعودیہ کا آخری حصہ ہے جزیرہ عرب کا، وہاں ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ صحابہ آ رہے ہیں، اب وہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، تو وہ اپنا قیمتی سامان لے کر وہاں سے ساری کشتیاں لے کر بحرین چلے گئے۔ بحرین ہے، اور کشتیوں میں بحری جہاز میں جاؤ تو اس کا 24 گھنٹے کا راستہ ہے کشتیوں میں جانے سے۔ اب صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ سب کشتیاں لے کر بھاگ گئے، رات تو وہاں گزاری، اعمال کرتے رہے۔ صبح کے وقت امیر صاحب ساتھیوں کو لے کر دریا نہیں سمندر کے کنارے پر گئے اور کہا یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم اجزنا ھذا البحر، اللہ کے 4 نام لے کر دعا کی، اللہ یہ سمندر ہمیں پار کرا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے امیر صاحب میں 3 باتیں بہت عجیب دیکھی، مجھے نہیں پتا ان میں سے کون سی زیادہ عجیب تھی۔ وہاں سمندر کے کنارے پہنچ کر انہوں نے ہمیں کہا سم اللہ واقتحموا، بسم اللہ پڑھ کر اس سمندر میں داخل ہو جاؤ۔ فسمينا الله واقتحمنا وعبرنا الماء وما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، ہم اس سمندر کے اوپر چل رہے تھے اور سمندر کے پانی نے ہمارے جانوروں کے کھر بھی گیلے نہیں کیے، ہم پانی پر ایسے چلتے تھے جیسے خشکی پر چلتے تھے، سمندر کے اوپر چل کے جا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کی ضرورت کو بغیر کشتیوں کے پورا کر دی۔ کشتیوں میں جاتے تو 24 گھنٹے کا راستہ تھا، یہ دوپہر سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ اور وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو دیو ہیں، جن ہیں، ان سے ہم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ اس لیے تو اللہ جل شانہ متقی کی 3 دروازے، پہلا دروازہ کیا ہے، اللہ متقی کو مال دیتے ہیں، بغیر کمانے کے مال دیتے ہیں۔ دوسرا دروازہ یہ ہے کہ مال کو کیا کرنا ہے، چیزیں خریدتا ہے آدمی، ٹکٹ خریدتا ہے، پیسے، روٹی، کھانا، اللہ اس کو چیزیں دے دیتے ہیں بغیر پیسوں کے۔ تیسرا دروازہ یہ کھولتے ہیں کہ چیزوں کے بغیر اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں بس۔ اور اس سے اگلا وعدہ یہ فرمایا کہ تقوی پر اللہ برکت دیتے ہیں، تھوڑے کے اندر برکت ہو جائے، تھوڑا کافی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رات کو کل عشاء کے بعد جو حیات الصحابہ ہوئی اس میں واقعہ پڑا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں؟ میں نے کہا ہے۔ آپ نے کہا لاؤ، اس توشہ دان میں آپ نے اس میں سے کہا اس میں سے کھجوریں دو، وہ کھجوروں آپ نے ہاتھ ڈال کر اس میں سے کھجور نکالی، اس پر آپ نے دعا فرمائی اور سارے لشکر کو کھلائی، وہ ساروں نے اس میں سے کھا لیا اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ، وہ کھجوروں پر آپ نے چونکہ دعا کر دی اس تھیلی پر، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو الٹا کر کے کبھی جھاڑنا نہیں، اس میں سے کھجوریں نکال کر کھاتے بھی رہو، کھلاتے بھی رہو، اس کو جھاڑنا نہیں۔
ان کا بہت اچھا اللہ کے رسول. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس میں سے کھجوریں نکالتا رہا, کھاتا رہا, کھلاتا رہا. پھر حضرت ابو بکر خلیفہ بنے 2.5 سال, ان کی زندگی میں کھجوریں نکال کر کھاتا بھی رہا, کھلاتا بھی رہا. پھر حضرت عمر خلیفہ بن گئے 10.5 سال, میں ان کی زندگی میں کھجوریں نکال کر کھاتا بھی رہا, کھلاتا بھی رہا. پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 12-13 سال خلیفہ رہے, ان کی ساری زندگی بھی میں ان میں سے نکال کر کھاتا رہا, کھلاتا رہا. اس میں سے میں نے 2500 کلو سے زیادہ کھجوریں نکال لی, 1000 من کھجوریں نکال کر ہم نے کھا لی. اور وہ تھیلا خالی نہیں ہوتا تھا, وہ تھیلا اس میں برکت آ گئی, اس میں برکت آ گئی. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن وہ تھیلا گم ہو گیا. اس دن وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے, للناس ہم ولی ہمان فقد الجراب وقتل عثمان. آج لوگوں کو ایک غم ہے, مجھے 2 غم ہیں, ایک حضرت عثمان شہید ہو گئے, ایک حضور والی تھیلی گم ہو گئی. وہ تھیلی بہت تلاش کی, وہ نہیں ملی. اور وہ اتنے سالوں تک اس میں سے, اس چھوٹی تھیلی میں سے 1000 من کھجوریں نکال کر کھا گئے, برکت ہوتی. بکری ام معبد رضی اللہ عنہا کے خیمے سے حضور گزرے تھے, ان کی ایک بکری کا دودھ نکالا تھا اور اس سے برتن دودھ سے بھر گیا. بعد میں جب قحط کا زمانہ آیا تو وہ بکری اس وقت بھی دودھ دیتی تھی جس کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا. وہ برکت آ جاتی تھی. جس چیز میں, ہر چیز کے اندر اللہ برکت, تقوی پر اللہ برکتیں نصیب فرماتے. غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے دیکھے تو وہ گھر گئے, گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا, اس کو ذبح کر کے گوشت بنا کر گھر والوں کو دیا کہ یہ پکا لو. تھوڑے سے جو تھے وہ پیس کر دیے کہ اس کی روٹی بنا لو. گھر والوں نے کہا کہ جا کر چپکے سے کہنا کہ آ جائیں, تھوڑا سا 2-3 ساتھی اور ساتھ لے آئیں, کھانا نوش فرما لیں. انہوں نے جا کر چپکے سے آپ کے کان میں کہا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا بنایا ہے. آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا, اے خندق والو, تم ساروں کی جابر کے گھر میں دعوت ہے. وہ کہا میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا, روٹی پکانے والیاں اور بھی بلا لو. وہ سارے خندق والوں نے کھانا کھا لیا, 1400-1500 آدمیوں نے کھانا کھا لیا, اور کھانا اتنے کا اتنا ہی تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ عورتوں میں بھی تقسیم کر دو, عورتوں میں بھوک میں ہیں, ان میں بھی یہ کھانا تقسیم کر دو. دستی آپ کو, بکری کا اگلی جو دستی ہوتی ہے وہ اس کا گوشت آپ کو پسند ہے, ٹانگوں کا نہیں, دستی کا گوشت, کیونکہ وہ نجاست کی جگہ سے دور ہوتی, تو آپ اس کو نوش. خادم گوشت پکا رہا تھا بکری کا, آپ نے فرمایا بن گیا جب, تو آپ نے کہا دے دو, ایک دستی دے دو. اس نے نکال کر دے دی, آپ نے نوش فرما لی. کہا اور دستی دو, اس نے اور نکال کر دے دی. پھر آپ نے فرمایا کہ اور دستی دو. اس نے کہا اللہ کے رسول 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم آگے سے نہ بولتے تو میں جب تک کہتا رہتا دستیاں نکلتی رہتی. کھجوروں میں برکت, کھجوروں میں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا قرضہ بہت زیادہ تھا. اس سال کی جو کھجوریں ہوئیں تو انہوں نے سب کو کہا کہ قرضے والوں کو کہا یہ ساری کھجوریں لے لو, بس باقی معاف کرو. کہ نہیں, قرضہ تو کئی گنا زیادہ ہے اس سے. انہوں نے اللہ کے رسول کو آ کر کہا کہ آپ سفارش کر دے. آپ نے کہا کہ ہر قسم کی کھجوروں کے الگ الگ ڈھیر لگا لو, اجوا کھجور الگ, برنی, ہر قسم کی. انہوں نے الگ الگ ڈھیر لگا دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خود آ رہا ہوں, تم الگ الگ کر دو. آئے اور آپ نے خود دینا شروع کیا. جس کا جتنا قرضہ ہوتا تھا آپ اس سے زیادہ دے دیتے, اور 10 کلو اور لے لو اور ڈال دو اس کو. اب میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ کے رسول کے آنے کی برکت سے یہ کھجوریں تو چلی جائیں, میرے والد کے قرضے ختم ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے, سارے قرض دار لے کر چلے گئے, اور جس ڈھیر پر آپ بیٹھے تھے اس ڈھیر میں سے بھی ذرا کم نہیں ہوئی. اور آپ نے فرمایا کہ جابر یہ لو, لے جاؤ, تمہاری بہنیں بھی ہیں ان کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. تو برکت, تقوی پر اللہ برکت دیتے ہیں. ہاں, اللہ جل شانہ برکت نصیب فرماتے ہیں. مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے, آپ کے جانے سے پہلے مدینے والے سارا سال کماتے تھے, پورا نہیں ہوتا تھا. آپ جب تشریف لے گئے تو ان کے خرچے 5 گنا زیادہ کر دیے, اور کمائی 3 گنا کم کر دی. کمائی 3 گنا کم. اب ہر ایک کو اللہ کے راستے میں بھی جانا پڑے گا, جاتے تھے.
کوئی زیادہ کوئی کم. اوسطاً دیکھیں حدیث کو تو پتہ چلتا ہے 4 مہینے ہر سال ہر آدمی کے لگتے تھے، کچھ زیادہ کچھ کم، کرتے کرتے 4 مہینے اللہ کے راستے میں، 4 مہینے مقامی تقاضوں پر، 4 مہینے کمائی کے رہ گئے. پہلے کماتے تھے 12 مہینے، اب کماتے ہیں 4 مہینے. اور خرچے زیادہ کر دیے. مہاجرین آئے ہیں، ان پر بھی خرچہ کرو، ان کو بھی دیا کرو. 2 جوڑی بنا دی 2 کی. اپنے ساتھی کو خدمت باغوں میں تم کرو، اور جب پھل آ جائیں تو ان کو بھی دیا کرو. پھر وہ انصار مدینہ ہیلے بہانے اختیار کرتے تھے کہ مہاجرین کو زیادہ مل جائے، ہمیں کم مل جائے. اپنی کھجوروں میں ٹہنیوں والی کھجوریں اپنی طرف کر لیتے تھے. ان کی کھجوریں خالص کھجوریں جہاں ٹہنیاں نہ ہوں، تاکہ نظر آئے کہ ہماری زیادہ ہیں اور ہوتی تھوڑی تھی، کیونکہ ان میں ٹہنیاں بھی ہوتی تھی. تو مہاجرین کو پر بھی خرچہ کرو، اور اپنے گھر کا بھی خرچہ دو. اور اللہ کے راستے میں جاؤ تو وہاں کا بھی خرچہ کرو، اور اپنے غریب ساتھیوں پر بھی خرچہ کرو. اور جو وفود آئیں یہاں پر ان پر بھی خرچہ کرو، اور ان کو واپس جاتے ہوئے ہدیہ بھی دیا کرو. جب جماعتیں آتی تھیں واپس جاتے ہوئے کہتے تھے ان کو ہدیہ بھی دو. خرچے کر دیے 5 گنا اور کمائی کر دی 3 گنا کم. اگر ماہرین اقتصادیات سے پوچھا جائے کہ ایک آدمی پہلے پورا سال لوگ کماتے تھے، ان کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، اب کمائی 3 گنا کم اور خرچے 5 گنا زیادہ، تو وہ ماہرین کہیں گے کہ یہ تو سب کے سب بھوک سے مر جائیں گے. لیکن کیا ہوا؟ اعمال کی وجہ سے برکت آئی. اتنی برکتیں آئیں کہ مدینے کی کھجوریں کم ہی نہیں ہوتی، وہ کھجوریں کبھی کم ہی نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ نے برکت نصیب فرما دی، برکت آ گئی، اب کافی ہوتی تھی. آج تک مدینے والے آنے والے مہمانوں پر خرچ کرتے ہیں. پورے عرب نے ان کے وہاں کی کھجوریں کھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور سارے کے سارے مہاجرین اور سارے وہاں پر انہوں نے ان کا اکرام کیا، لیکن ان کی کھجوروں میں کمی نہیں آتی. برکت ہو گئی، تقوی پر برکت ہوتی ہے. برکت فرماتے ہیں اللہ جل شانہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، برکتوں کے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. پہلے ہارون الرشید کے زمانے میں وہاں پر ایک بوری میں غلہ تھا، اس سے پہلے زمانے کا، کہ ان کی ایک گندم کا دانہ پہلے کھجور کی گٹھلی جتنا بڑا ہوتا تھا، پہلے اس سے بھی بڑا ہوتا تھا. پھر کرتے کرتے جتنے انسان گناہ کرتے ہیں اتنی چیزوں میں پھلوں کی مٹھاس کم ہو جاتی ہے، اتنی پھر جو ہے اس کے اندر کمی آتی. کھجور کا ایک گندم کا دانہ چھوٹا ہوتا گیا، اب یہاں تک رہ گیا کہ یہ برکت کے زمانے کی گندم، اس بوری پر لکھا ہوا تھا برکت والے زمانے کی گندم میں گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی جتنا بڑا ہوتا. برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تر ہوتی ہے، یہ کھیرے کی طرح یہ تر جو ہوتی ہے، ایک تر کو اتنی بڑی تھی کہ اس کو کاٹ کر اونٹ پر رکھنا پڑا. ایک ناشپاتی کو 2 حصے کر کے اونٹ پر رکھنا پڑا، پوری نہیں آتی، برکت ہوتی. تو بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اوپر سے بھی کھاؤ گے، نیچے سے بھی کھاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے تقوی پر اللہ جل شانہ دشمنوں سے بھی حفاظت کرتے ہیں، دشمنوں سے بھی حفاظت کرتے ہیں. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تم تو صبر کرو، تقوی اختیار کرو. ہم یہ جتنی بھی تدبیریں کر لیں، یہودی اور کیا کافر جتنی بھی تدبیریں کر لیں، ان کی تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تمہاری حفاظت اللہ کریں گے، تم تقوی اختیار کرو. خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تو تقوی ہے. تم تقوی اختیار کر لو، باقی کمی تو ہم پوری کر دیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. متقی کا عمل اللہ قبول کرتے ہیں. متقی قربانی کرے، غیر متقی کرے، اللہ متقی کی قبول کرتے ہیں. متقی نماز پڑھے، غیر متقی پڑھے، متقی کی قبول کرے، متقی کا عمل قبول ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہو. ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون. حضور نے بھی فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے، رشتہ دار نہیں. دنیا میں بھی فرمایا صحابہ کو کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرے قریب کوئی میرے رشتہ دار ہیں، میرے قریبی لوگ متقی ہیں، متقی ہیں. دنیا میں حضرت عمرو بن عاص نے آپ سے پوچھا ایک دفعہ، حضرت عمرو بن عاص مصر کے جو فاتح تھے، صحابی ہیں بڑے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے.
ان کا تقوی، ان کا علم، ان کا اللہ کے دین کی خدمت. اس لیے جو زیادہ دین کی خدمت ہے ان سے آپ کا زیادہ تعلق ہوتا. لوگ باری کا انتظار کرتے تھے، ہر بیوی کے گھر ایک دن ٹھہریں گے. جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی اس دن لوگ ہدیہ لے کر آتے تھے، سارا انتظار کریں گے. جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی باری ہوگی اس دن ہدیہ لے کر آتے تھے. لوگ بھی انتظار کرتے تھے، اللہ بھی اس دن آیتیں بھی زیادہ نازل ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے جب انہوں نے بات کرنے والوں نے بات کی کہ آپ کی گھر والیاں کہتی ہیں کہ سارا کچھ تو حضرت عائشہ کو ہمارا بھی ہمیں بھی، آپ نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو، کسی اور کے ساتھ لحاف میں آیتیں نہیں اترتی سوائے ان کی. اس لیے اللہ جل شانہ بھی اس دن آیتیں بھی زیادہ اترتی تھی. اس دن ہدیہ بھی، حضرت عمر باقیوں کو 10,000 وظیفہ دیتے تھے، اپنے زمانے میں حضرت عائشہ کو 12,000 دے. کوئی خفا ہو یا ناراض، میں تو ان کو زیادہ دوں، کیونکہ حضور کا تعلق تھا. اپنے بیٹے کو وظیفہ دیتے تھے 1,000. حضرت زید ابن حارثہ حضور کے جنہوں نے بیٹا بنایا تھا جس کو آپ، ان کے بیٹے کو 5,000 دیتے تھے. لوگوں نے کہا وہ غلام کا بیٹا، یہ تو امیر المومنین کا بیٹا، کنی حضور کو محبت اس سے زیادہ تھی، اس کو 5,000 ملے. اس کے باپ سے، تیرے باپ سے زیادہ محبت تھی اس لیے اس کو زیادہ ملے، جس کا زیادہ تعلق ہو. تو اس لیے لوگوں نے، مشورہ والوں نے کہا کہ حضور کے رشتہ دار، مال جب آئے گا تقسیم کا یہ ترتیب ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے رشتہ دار، پھر حضرت عمر کے رشتہ دار. حضرت عمر نے فرمایا یہ مشورہ صحیح نہیں، صرف حضور کو دیکھو، حضور کے جو جتنا قریب ہے اس کو اتنا زیادہ. اس طرح حضرت عمر 8ویں نمبر پہ چلے گئے، ان کا رشتہ جا کے 8ویں نمبر سے ملتا تھا. تو اس لیے تقوی پر اللہ جل شانہ دیتے ہیں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قریب آئے وہ ایمان اور اعمال پر، تقوی پر آئے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابو سفیان نے کہا حضرت علی کو، حضرت عباس کو کہ تم بیعت کر لو، تم بنو ہاشم. یہ ابو بکر کہاں سے بھی، یہ نیچے والی قوم تھے، تو وہ بھی قریش، لیکن قریش کی نیچے کی قوم ہے. تو انہوں نے کہا دوبارہ یہ بات نہ کرنا، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو دے کر نہیں گئے، انہی کو دے کر گئے، وہی مستحق ہے. یہ بنو عدی کا لونڈا، حضرت عمر کا، ابو سفیان نے کہا یہ بنو عدی کا لونڈا یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان، اس کو اس کے ایمان نے یہاں پہنچا دیا. تو اس لیے سب کو پیچھے چھوڑ کے دوسرے نمبر پر آ گئے. تو ایمان اور اعمال کی وجہ سے تقوی پر اللہ جل شانہ فراست ایمانی بھی دیتے ہیں. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، شرط اور جزا بنا کر فرمائے. اللہ جل شانہ مفت میں نہیں دیتے. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو کر کے جائے. کیے بغیر ہم مفت میں نہیں دے، کرو گے تو بدلہ بہت دیں گے، لیکن کیے بغیر نہیں دیتے. اس لیے شرط اور جزا، یہ عمل کرو گے یہ بدلہ، یہ عمل کرو گے یہ بدلہ. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی اختیار کرو گے تو ہم فراست ایمانی دیں گے. فراست ایمانی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی فراست، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ہم نے ساری زندگی نہیں دیکھا کہ ہمارے والد صاحب کسی بھی مسئلے میں کہیں کہ میرا خیال ہے یہ یوں ہے، مگر ویسے ہی ہوتا تھا جیسے ان کا خیال ہوتا تھا. فراست ایمانی، آدمی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہی نکلتا تھا جتنا بھی چیک کر لو. فراست ایمانی. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی گزرا سامنے سے، اس کو جانتے نہیں تھے. حضرت عمر نے فرمایا میرا خیال ہے یہ زمانے جاہلیت میں کاہن تھا، اب تو مسلمان ہو گیا ہے، پہلے کاہن تھا. پھر اس کو بلایا، بلاؤ اس کو، بلایا اور اس کو کہا کہ میں نے یہ بات کہی ہے لوگوں سے، اب تم بتاؤ. اس نے کہا امیر المومنین، میں نے تو آج کے دن جیسا کوئی دن عجیب نہیں دیکھا، میں تو واقعی کاہن تھا، میں تو کاہن ہی تھا اسلام سے پہلے، آپ کو کیسے؟ تو وہ زندگی میں جب بھی کہتے تھے کہ میرا خیال ہے یہ یوں ہوگا تو وہ ویسے ہی ہوتا تھا. تو اس لیے یہ تقوی پر یہ فراست ملتی. تقوی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. تو اس لیے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو،
تقوی پر روزی کے دروازے کھلتے ہیں، تقوی پر برکت ہوتی ہے، تقوی پر دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، تقوی پر اللہ جل شانہ فراست نصیب فرماتے ہیں، تقوی پر بے شمار وعدے، اللہ کی معیت ملتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں، ان اللہ مع المتقین۔ تو اب تقوی کہتے کسے ہیں، آدمی کیسے تقوی اختیار کرے، تو وہ بھی قرآن پاک میں فرمایا، شروع قرآن پاک میں الف لام میم، اس کا مطلب تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں، اس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں، جو کچھ اس میں فرمایا وہ حق ہے۔ ساری کتابوں میں شک ہے لیکن قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جیسے فرمایا کہ تقوی پر ہم روزی دیں گے، اب ساری دنیا ہے کہ کمائی کے بغیر انسان نہیں چل سکتا، ہم کہیں گے ساری دنیا جھوٹی ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، جو تقوی اختیار کرے گا گناہوں سے بچے گا، ہم وہاں سے روزی دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، روزی ہم دیں گے۔ تقوی پر روزی کا وعدہ قرآن پاک میں 6 اعمال پر روزی کا وعدہ کیا ہے، تقوی پر روزی کا وعدہ ہے، نماز پر روزی کا وعدہ ہے، استغفار پر روزی کا وعدہ ہے، توکل پر روزی کا وعدہ ہے، خرچ کرو اس پر روزی کا وعدہ ہے، اور ہجرت اور نصرت کی محنت پر عزت والی روزی کا واسطہ ہے، وعدہ ہے، عزت والی روزی دیں گے، ہجرت اور نصرت پر عزت والی روزی دیں گے، تو یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ تو تقوی، اب تقوی کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ آگے 3 صفات بتائیں، 3 صفات پیدا کر لو متقی ہو جاؤ۔ ان الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت کیا ہے؟ کہ ان کا ایمان غیب پر ایمان پکا ہوتا ہے۔ غیب کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ، رسول، آخرت، جنت، دوزخ، غیب کی چیزیں، فرشتے جن کو ہم نہیں دیکھ ان پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، کیا مطلب؟ اللہ جل شانہ خالق ہیں، مالک ہیں، اس کائنات کو اسی نے بنایا ہے، کچھ نہیں تھا اللہ تھے، اور کچھ نہیں رہے گا اللہ پھر بھی ہوں گے، کچھ نہیں تھا لم یزل ولا یزال حیا قیوما، سب کچھ اس نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے آسمان بنائے، اپنی قدرت سے زمین بنائی، اپنی قدرت سے پہاڑ اور دریا بنائے، سمندر بنائے، اپنی قدرت سے اللہ نے سب کچھ بنایا۔ پانی پہلے بنایا، پانی کے اوپر ایک بلبلہ، خانہ کعبہ کی جگہ ایک بلبلہ اٹھایا، اس بلبلے کو فرمایا کہ زمین بن جاؤ، تو وہ 6.5 کروڑ مربع میل کی زمین خشکی، پانی کو ملا کر 19 کروڑ مربع میل کی زمین بنا دی۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے صرف ایک چیز اس کائنات میں بنائی، باقی سب کچھ ہو جائے تو ہو جاتا۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ صرف انسان کو، پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہے، تو وہ انسان کتنے کمال والا ہوگا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وہ جنت کتنے کمال والی ہوگی جو بڑی جنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے سب کچھ بنایا، اور اللہ جل شانہ نے انسان کو آخر میں بنایا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی۔ یہ غلے تم نہیں اگاتے، افرأیتم ما تحرثون، قرآن میں جھنجھوڑتے ہیں، یہ غلے جو تم اگاتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم اگاتے ہو یہ ہم اگاتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون، اس کو اگر ہم چاہیں تو پکی پکائی کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دیں، کیوں نہیں تم شکر ادا کر، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ اس سال تو ہم محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی بادلوں سے تم نے اتارا ہے یہ ہم نے اتارا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا اور کھارا بنا دیں، کیوں نہیں شکر ادا کرتے۔ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ درخت تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں، یہ گیس، یہ ساری چیزیں، یہ پیٹرول، یہ زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ نے بنایا۔
اللہ جل شانہ نے بنایا ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے رات اور دن بنائے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, یہ رات اور دن اپنے فضل و کرم سے بنائے. اگر ہم ہمیشہ کے لیے دن ہی دن بنا دیتے تو اللہ کے علاوہ کون تھا جو تمہیں ایسی سکون والی رات بنا کر دے. اور اگر ہم ہمیشہ کے لیے رات ہی رات بنا دیتے, من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء, اللہ کے علاوہ کون تھا جو تمہیں ایسی روشنی بنا کر دے. یہ سورج دنیا سے کہتے ہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اتنا بڑا سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے قطب شمالی سے قطب جنوبی کی طرف چلتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها, سورج اپنے محور میں چل رہا, چاند بھی چل رہا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, یہ سورج اور چاند کبھی قیامت تک ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے. یہ رات اور دن آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یہ اس قدرت والی ذات کی کاریگریاں ہیں. اتنا بڑا سورج بنا. ایک ستارہ ہے شعرا, آسمان کے ستاروں میں سب سے زیادہ روشن شعرا ستارہ, اور وہ سورج سے بہت دور ہے, ورنہ سورج سے 23 گنا بڑا اور 23 گنا زیادہ روشن ہے. لیکن چونکہ دور ہے اس لیے اس کی روشنی کم آتی ہے. اور سب سے روشن ستارہ, عرب لوگ اس کی بعض پوجا کرتے تھے, مصر والے اور دوسرے خزیمہ قبیلہ, اور یہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقدیریں بناتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, شعرا کا مالک بھی اللہ ہے, یہ ستارہ بھی اسی نے بنایا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے, تقدیر وہی بناتا ہے. اس ستارے سے اس کا تعلق نہیں, اللہ سے تعلق ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے, اسی کا حکم چلتا ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. ایک دن آئے گا جب اللہ جل شانہ, اسرافیل سور پکڑ کے کھڑے ہیں ابھی بھی انتظار میں. ایک دن آئے گا, جمعے کا دن ہوگا, محرم کی 10 تاریخ ہوگی, جب مسلمان ختم ہو جائیں گے, اللہ فرمائیں گے کہ اب قیامت قائم ہو جائے, تو وہ اسرافیل سور پھونکنا شروع کریں. شروع میں اس کی آواز آہستہ ہو, پوری دنیا کو آواز آ رہی ہے, چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے یہاں ہو کہیں بھی ہو, آواز سب کو آ رہی. شروع میں نرم ہوگی, پھر وہ اور زور سے پھونکے گا تو اب سب لوگ گھروں سے بھاگیں گے, کیونکہ اب چھت یوں ہل رہی ہے, اب چھت ہمارے اوپر گرے گی, اب بھاگیں گے. اس دن گابن 10 ماہ گابن اونٹنیاں جن کی عرب بڑی کا خیال رکھتے تھے, بڑا قیمتی مال ہے, ان کو بھی کوئی نہیں, وہ اور انسان بھاگ رہے ہیں, سانپ بچھو ہر چیز. اس دن کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھتا. اور زور سے پھونکے گا تو سب کے دل پھٹ جائیں گے. پھر اور زور سے پھونکے گا, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. پھر اور زور سے سور پھونکے گا تو یہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی. پھر اور زور سے پھونکے گا تو آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا. یہ ساری دنیا ختم. اللہ جل شانہ پھر اسرائیل سے پوچھیں گے کون باقی بچا, وہ کہیں گے اللہ ساروں کی روح نکال لی. یہ 4 بڑے فرشتے جبرائیل, اسرافیل, میکائیل, اسرائیل, اور یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے, کہ ان کی بھی روح نکال لو. عرش تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہے. 7 آسمان اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا. پھر وہ اللہ جل شانہ ان کی بھی روح نکلوا دیں. اب کون باقی ہے کہ اللہ ہی 4 ہیں کہ جبریل کی بھی روح نکال دو, جو بھی میرے عرش کے نیچے ہے اس پر تو موت آنی ہے. جبریل علیہ السلام کی بھی روح نکال دی. اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ جب وہ کھڑے اپنی اصلی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کا قد 14,000 سال کے مسافت, زمین آسمان میں 500 سال ہے, وہ 14,000, 7ویں آسمان سے اوپر 7ویں زمین سے نیچے. اور جب اللہ کے پاس جاتے تھے تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں, ہیبت اور عظمت کی وجہ سے. اس کی بھی روح نکال دو. جبرائیل کی بھی روح نکال دی, اسرافیل کی بھی روح نکال دی, میکائیل کی بھی روح نکال دی. اب کون باقی ہے؟ کہے گا اللہ آپ ہیں یا میں ہوں کہ مر جا, وہ بھی مر جائے گا. پھر آسمانوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, ایک اللہ کی ہے جو بڑا زبردست ہے. پھر اللہ جل شانہ پھر ساری دنیا کو دوبارہ زندہ کرے. اللہ جل شانہ پھر زندہ کریں, پھر ساری دنیا کا حساب کتاب لیں گے. حساب کتاب اسی نے لینا ہے. پوری دنیا کا حساب کتاب لے کر آدھے دن میں فارغ. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ,
بڑی جلدی حساب لیتے ہیں، سب کا حساب لے لیں گے پورا پورا، آدھے دن میں ساری دنیا کا حساب ختم. اور نامہ اعمال عرش کے نیچے سے اڑائیں گے. اگر فرشتے بھی تقسیم کرتے تو بہت دیر لگ جاتی، عرش کے نیچے سے اڑا دیں گے. ہر آدمی کو خود ہی ملے گا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، وہ بہت خوش ہوگا اس دن. ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، بہت شور میں، دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال، میں جیت گیا. میں وہ جیتنے کا دن ہے یوم التغابن. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہار جیت کا دن. ہار جیت کا دن، اس دنیا کی ہار جیت سب دھوکا ہے، وہاں کی ہار جیت اصل ہوگی. یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہے کہ میں جیت گیا. وہ اس دن وہ بڑی مزے کی زندگی میں ہوگا. کلوا وشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو، تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی یہ اس کا بدلہ ہے. اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ تو پھر وہ کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے میرے حساب کا ہی پتہ نہ چلتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی مجھے ختم کر دیتی. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ، سب دنیا کی چیزیں ختم ہو گئیں. خذوہ، اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو. پکڑو تو 4 لاکھ فرشتے دوڑ کر جائیں گے. دنیا میں کوئی بادشاہ کہتا ہے پکڑو تو 8-10 فوجی دوڑ کر جائیں گے. جب اللہ فرمائیں گے اس مجرم کو پکڑو تو وہ فرشتے دوڑیں گے. عورتیں مرد کہیں گے ہم پر رحم کھاؤ، اور کہیں گے آج ارحم الراحمین نے تیری سزا کا فیصلہ کیا ہے. اب کس کے سامنے اپیل کرو گے؟ اب تو کوئی سننے والا نہیں. ارحم الراحمین کا فیصلہ ہے. اس لیے اس کو پکڑو، ان کو آگ کی زنجیروں میں باندھو، اس کے جسم کو بڑا کرو. یہ ایک دانت پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، ایک دانت پہاڑ جتنا بڑا. یہ کھال جو ہے 3 دن سفر کرو اتنی موٹی ہو جائیں گی. مونڈوں کے درمیان کئی 100 سال کا فاصلہ. اس کے جسم کو بڑا کر کے سزا دو، اس کو پتہ چلے کہ اس نے کس کو ناراض کیا ہے. یہ رب العالمین کا مجرم ہے. اس کے جسم کو اس کی کھال جل جائے گی، پھر ہم ٹھیک کر دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب بھی ان کی کھال جل جائے گی ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ چکھے اس دن کے عذاب کی سختیوں کو. ایک دن میں 70,000 دفعہ جلائیں گے. اس کے اوپر سے گرم پانی ڈالو، زقوم کانٹوں کا درخت. 500 سال تک وہ پکاریں گے پانی پانی. پھر وہ پانی ملے گا جو نیچے کے ہونٹوں کو نیچے لے، اوپر کے ہونٹوں کو اوپر سے لے جائے، انتڑیوں کو نکال کر باہر لے آئے. اور 500 سال کہیں گے یا اللہ یا اللہ. پہلے تو جواب نہیں دے رہے. 500 سال کے بعد فرمائیں گے تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا تھا، ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے. یہ سارا حق ہے. آخرت میں اللہ جنت اور دوزخ دونوں کو بتاتے ہیں. ایک طرف یہ مہمانی ہے، ایک طرف یہ مہمانی ہے جس میں ہر ایک دوسرے پر، فرشتے بھی ان کو لعنت ملامت کریں گے، شیطان بھی ان کو برا بھلا کہے گا، وہ خود بھی آپس میں بھی جھگڑے کریں گے. اور ان کا کھانا اور پانی کیا، اور ان کی تکلیفیں. اور اس دن مجرم کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. وہ کہے گا اللہ میرے 10 بیٹے تھے، ان سب کو میرے بدلے میں ان کو دوزخ میں ڈال دے، میری جان چھڑا دے. کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ وہ خود ہی کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی ساتھ دوزخ میں پھینک، میرے فدیے میں اس کو پھینک دے. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں کو بھی کہے میرے بھائیوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو، میرے پورے خاندان کو ڈال دو، مجھے بچا لو. ساری دنیا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے ایک کو تو بچا دو. کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا ہی پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہے. وہ کہیں گے، وہاں پر اقرار کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ 2 موتیں تھیں، 2 زندگیاں تھیں. دنیا میں تو مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، بس یہی ایک زندگی ہے. لیکن وہاں پر خوب کہیں گے اے اللہ مانتے ہیں 2 زندگیاں تھیں، ہم مان گئے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب کوئی یہاں سے نکلنے کا راستہ ہے کہ نہیں؟ جب اس بڑے اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم منکر ہوتے تھے، آج تمہیں پتہ چلے گا. اس لیے کہ فرشتے بھی انہیں کہیں گے کہ نبی آئے تھے کہ پھر کیا ہوا تھا کہ ہم نے جھٹلایا تھا، کہ سنو بھونکتے رہو پھر تمہاری آواز نہیں سنی جائے گی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. تو اس لیے ایک طرف وہ مہمانی ہے اور ایک طرف اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو، تو پھر وہ جنت ہے
جس کے اندر ایسی بیویاں ہوں گی کہ تھوک دے سمندر میں تو وہ شہد جیسا میٹھا ہو جائے، اس کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو یہ پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے، صرف رائبن نہیں، پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے، اور اس کا ایک موتی جو زیور اس کو دیں گے، ان ادنا لؤلؤۃ منها لیضیء ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کو روشن کر دے، اور وہاں پر ایک ایک کمرہ 60 میل لمبا، اور سونے کی اینٹیں اور سونے کے شیشے کے برتن اور سونے، اور وہاں کی سواریاں اور وہاں کی نعمتیں، اور وہاں اللہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، اور ایک طرف یہ نعمتیں ہیں، قل اذالک خیر نزلا ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یہ مہمانی لینی ہے دوزخ والی، یہی ہے جس کا ہم نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا ہے، یہ والی مہمانی اچھی ہے یا یہ؟ اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فکن کما شئت، جیسی بھی زندگی گزار لو، قد جاءکم البصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے ساری باتیں تمہارے سامنے آ گئیں، فمن ابصر فلنفسہ، اب جو آنکھیں کھول کر چلے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو آنکھیں بند کر کے چلے گا وہ اپنا ہی، ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بن کے یہاں چلے گا وہ اپنا نقصان خود ہی کرے گا۔ وہاں پر پھر نہ کہنا سب کچھ ہم نے یہاں بتا دیا ہے، یہ حق باتیں ہیں، انہو لقول فصل وما هو بالہزل، یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں، یہ مذاق کی باتیں نہیں، ہم تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، جیسے بتایا ویسے ہی ہونے والا ہے، اور بہت قریب ہے، ازیفت الازفہ، بالکل قریب آ گیا، فیصلے کا وقت بہت قریب آ گیا، انذرہم یوم الازفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، ان کو ڈراؤ اس قریب آئے ہوئے دن سے جس دن میں دل کلیجے کو آئے ہوئے ہوں گے، اس دن خوف کے مارے ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، اس دن سے ان کو ڈرائیے، کل کے دن کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے، تمہارے پاس فارغ وقت نہیں ہے، بہت قریب ہے، معاملہ بہت قریب ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، جلدی فیصلہ کرو۔ اس لیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جنت اور دوزخ اور انبیاء علیہم السلام حق ہیں۔ کیا مطلب نبیوں کے حق ہونے کا؟ کیا مطلب کہ کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت اور عظمت والا نہیں بنتا، اور کوئی وزیر شخصیت نہیں ہوتا، اور کوئی سرمایہ دار شخصیت والا نہیں ہے، یہ سب کے سب فرعون بادشاہ تھا، نمرود بادشاہ تھا لیکن شخصیت نہیں تھے، اور حامان بہت بڑا وزیر تھا، شخصیت نہیں تھا، اور قوم یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی تجارتی منڈیاں تھیں، اور قوم سبا کے پاس بڑے باغات تھے لیکن وہ شخصیت نہیں تھے، شخصیت تو انبیاء علیہ السلام ہے، شخصیت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے ان کے گھر کا سارا سامان 100 روپے کا بھی نہ ہو، شخصیت تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چاہے ان کے جسم پر بوریے کے نشان پڑے ہوں، چاہے ان کے گھر میں 2 مہینے آگ بھی نہ جلے، لیکن وہ شخصیت ہے، جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ شخصیت ہو۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کے ہاں قیمتی ہیں، یہ زمین مٹی بے قیمت ہے، کوئی 1000 صندوق مٹی کے بھر کر اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ مالدار نہیں ہوتا، جیسے مٹی بے قیمت ہے، مٹی سے نکلنے والی ساری چیزیں، سونا، پیٹرول، چاندی، اللہ کے نزدیک مٹی کی طرح بے قیمت ہے، ان پر محنت کرنے والا بھی مٹی کی طرح ذلیل اور بے قیمت ہو جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی ہیں، ان کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل قیمتی ہے، ان پر محنت کرنے والا بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن 1.25 لاکھ امتیں جمع ہوں گی، ان ساری امتوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اس لیے کہ حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، صرف اس امت میں سے نہیں، صرف اس امت، پوری امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف، کہ ساری امت صرف اس امت میں سے وہ افضل نہیں تھے۔ 1.25 لاکھ امتیں جمع ہوں گی، نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس لیے کہ حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے، اپنے آپ کو قربان کر دیا، جان لگائی، مال لگایا، سب کچھ لگا دیا۔ حضرت عمر نے بہت کوشش کی کہ آگے بڑھوں، لیکن ان کو ہمیشہ کہنا پڑتا تھا، اے ابو بکر، عمر آپ تک تو کبھی نہیں پہنچ سکتا، عمر آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ان کو کہتے تھے، ابو بکر اپنی ایک رات مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اپنا ایک دن وہ حضور کے جانے کے بعد جو تم نے امت کو سنبھالا تھا وہ دن مجھے دے دو، اور میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو۔ حضور کے جانے کے بعد سارے کہتے تھے کہ اب لشکر، حضرت اسامہ کا لشکر آپ تیار کر کے گئے تھے، اس کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہرقل قیصر روم نے فوجیں، انہوں نے آ کر مدینے کو گھیر لیا،
اور مسلمہ کی فوجیں اور ارتداد مدینے کے قریب تک پہنچ گیا، اور مرتد اتنے ہو گئے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اتنے ہو گئے، اور منافقین اور یہ سارے فتنے، اور یہ لشکر آپ بھیج رہے ہو۔ تو حضرت ابوبکر نے ان کو فرمایا کہ یہ تو حضور کا حکم تھا، اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، اس کے بارے میں ہم تم سے کوئی مشورہ نہیں کریں گے، اگر جانور آ کر ہماری بوٹیاں بھی کھا جائیں میں اس لشکر کو بھیج کر چھوڑوں گا۔ جس جھنڈے کو باندھ کر حضور نے اسامہ کو دیا تھا، اس جھنڈے کو ابوبکر کبھی نہیں کھولے گا، اس جھنڈے کو تو ہم روانہ ہی کریں گے، اس وقت اس کے روانہ کرنے ہی میں کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو، حضور دنیا سے چلے گئے، ہمارے دل زخمی ہیں، آپ ہمیں تشکیل میں بھیج رہے ہو، تیار ہیں، کوئی امیر صاحب ہی بدل دو، امیر ہی کوئی اس میں لشکر میں پرانے ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، تو حضرت بات کون کرے؟ حضرت ابوبکر، ایمان کا روب تھا، صرف حضرت عمر بات کر سکتے۔ وہ گئے، انہوں نے بات کی تو حضرت ابوبکر نے ان کی داڑھی کو پکڑ لیا کہ تیری ماں تجھے روئے، جس آدمی کو حضور نے امیر بنایا تھا ابوبکر اس کو نہیں بدل سکتا، وہی امیر ہے، اسی کے ساتھ جانا پڑے گا، ان کو روانہ کر دی۔ پھر ان کے بعد ان کو کہا کہ یہ تو حضور کا حکم تھا، اب آگے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر زکوٰۃ اور نماز میں فرق نہیں ہونے دوں گا۔ حضور یعنی دین کے اندر کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اونٹ کے ساتھ باندھنے والی رسی دیتا تھا، میرے زمانے میں اگر اونٹ زکوٰۃ میں دے گا اور رسی نہیں دے گا، اللہ کی قسم اتنی کمی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ دین کے اندر کی کمی برداشت، اس وقت ان کو وہ سب کہہ رہے تھے کہ اب تو پیچھے کچھ نہیں رہا، حضرت عمر نے کہا ایک ہی طاقت تھی وہ آپ نے بھیج دی، اب صبر کرو۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے میں اکیلا جاؤں گا، اللہ کی قسم اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن اور ساری دنیا کے درخت اور پتھر بھی دین کے خلاف اکٹھے ہو کر لڑنے آ جائیں اور کوئی میری مدد نہ کرے، میں اکیلا ان کا مقابلہ کروں گا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو سب چلو، پیچھے مدینہ میں حضور کی بیویاں ہیں، ہماری بیویوں کو چھوڑو، ہماری بیویوں کی خیر ہے، حضور کی بیویوں کی حفاظت امہات المومنین ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے اس وقت ان سے فرمایا کہ دیکھو اگر تم سب کے سب چلے جاؤ اور دشمن آ کر امہات المومنین کو شہید کر دے اور کوئی ان کے جسم کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو اور جنگل کے جانور آ کر ان کے جسموں کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے رہیں، یہ برداشت کریں گے، لیکن دین مٹ جائے اور ہم یہاں رہیں یہ برداشت نہیں کریں گے۔ دین کے اندر کا مرنا تو امہات المومنین نے بھی ہے، ہم نے بھی ہے، موت کی کوئی بات ہی نہیں، موت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین کے اندر کمی آ جائے یہ برداشت نہیں کریں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، اللہ نے آپ کی زبان پر حق جاری کیا ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ سب نکلے، 3 دن تک پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ 3 دن میں ہر نماز میں اگلے علاقے میں، ہر نماز کے بعد اگلے علاقے میں پورا دین زندہ کرتے تھے، پھر آگے جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر 3 دن کے بعد حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، آگے ہم لے کر چلتے ہیں۔ پورا عرب ہل گیا، ان کے ایک روزے کا اتنا اثر تھا کہ پورے عرب میں آواز لگی، ان کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ جماعتوں کو لے کر نکلے ہیں اور اب جو پورے دین پر نہیں چلے گا وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ ان سے سارے حالات کے ٹھیک ہونے کے 1 مہینے کے بعد جس سطح پر حضور امت کو چھوڑ کر گئے تھے وہیں پر پہنچا دی۔ اور ہرقل کیسر روم پر نظام تو اوپر سے چلتا ہے، یہ جب نقل و حرکت میں آئے تو اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے 5 لشکر، ایک ہی لشکر کو 5 جگہ دیکھ کر جاسوسوں نے کہا اتنے لشکر باہر جا رہے ہیں، اس نے کہا جتنے لشکر باہر حملہ کرتے ہیں مقام پر مرکز میں تو اس سے زیادہ فوج ہوتی ہے، وہ اپنی فوج لے کے بھاگ گئے۔ ہرقل بھاگ گیا ڈر کے، کیونکہ امر تو اوپر سے چلتا، نظام اوپر سے چلتا ہے، اور وہ پھر سارے کا سارا جس سطح پر حضور چھوڑ کر گئے تھے وہیں پہنچا دیا۔ اور مصر اور شام کی فتوحات کی بنیادیں حضرت ابوبکر ڈال کر گئے، ان سے فرمایا کہ چلو اب شروع کریں، آگے شام، ملک شام اور یہ مصر، یہ سارے ان سے شروع کرو، دعوت دیں گے، قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ تقوی پر اللہ جل شانہ کے یہ سارے وعدے ہیں۔ اب تقوی میں پہلی چیز تو ایمان بالغیب ہے، اور دوسری چیز یہ ہے نمازوں کو قائم کرنا، اپنی نمازوں پر محنت کرنا، نماز جو ہے صفات والی ہو، اللہ کے دھیان والی ہو، اور اسی طرح یقین کے ساتھ ہو،
قرآن پاک کی تلاوت صحیح اس کے اندر ہو، اور یہ ساری چیزیں نماز کے اندر جتنی ہیں حلال کھانا ہو، پھر نماز قبول ہوگی۔ حرام لقمے کھائے گا تو پھر تو بیت اللہ کے پردے پکڑ کے بھی دعا کرے گا، قبول نہیں ہو۔ کمائی حلال ہو، اسی طرح جو ہے وہ نماز ہماری ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں، معاشرت بھی ٹھیک ہو، رہن سہن بھی ٹھیک ہو، اور چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا اکرام، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنانا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، تیسری، اور اپنی جان اور مال کو خرچ کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ جان اور مال امانت ہے، اللہ نے ہمیں مالک نہیں بنایا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ تو امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کو یہاں صحیح خرچ کریں گے تو اللہ جنت میں اس سے کروڑوں گنا زیادہ کا ہمیں مالک بنائیں گے۔ لیکن یہاں امانت میں خیانت کی تو پھر وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ زندگی تو بہت مختصر زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ زندگی اللہ فرماتے ہیں یہ تو کھیل کود ہے، دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وہاں پر بہت شاندار چیزیں ایسی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، وہ نعمتیں ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہیں۔ اس کے لیے اس کا شوق، اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ صحابہ گئے، ساری دنیا میں گئے، ساری دنیا میں اللہ کے دین کے لیے پھرے، سامان ہے پھر بھی، نہیں ہے پھر بھی۔ بدر کے اندر 313 ہیں، وہاں پر 1000 ہیں، ان کے پاس ہر قسم کا سامان ہے، ان کے پاس کھانے کا سامان بھی نہیں، ان کے پاس لڑائی کے لیے بھی کوئی بھی ہتھیار 10 کی تعداد کو نہیں پہنچتا۔ آج پتہ چلے گا کہ نمازیں جیتتی ہیں یا تلواریں جیتتی ہیں۔ ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس حقیقت والی نمازیں ہیں، ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس نیزے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ آج پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جنگ تم نہیں کرنا چاہتے تھے، مکے والے بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے مل کر تاریخ طے کی ہوتی تو یہ جنگ کبھی بھی نہ ہوتی۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جو اللہ آج یہ جنگ کرانا چاہتے تھے، تم تو چاہتے تھے کہ اس تجارتی قافلے کو لے لو جس میں مال زیادہ ہے اور لڑنا تھوڑا ہے، اور وہاں 50-60 آدمی جو کروڑوں کا سامان لے کے جا رہے تھے، تم اس تجارتی قافلے کو لینا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ آج کفر کی دیواروں کو گرانا چاہتے تھے۔ اللہ جل شانہ یہ چاہتے تھے، ولیکن اللہ جل شانہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، دو جماعتوں میں سے ایک ہم تمہیں دیں گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے کہ وہ تجارتی قافلہ جس میں لڑنا نہ پڑے وہ تمہیں مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، آج اللہ یہ چاہتے تھے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا، انسانیت کو پتہ چلے اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ کیسے ہوتی۔ ابو جہل نے نکلتے ہوئے وہاں دعا مانگی تھی، اے اللہ جو حق پر ہے اس کی مدد کرنا، جو باطل پر ہے اس کو۔ اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم ہم سے فیصلہ کرانا چاہتے تھے، ہمارا فیصلہ آ گیا، نبی کے مخالف چل کر تم کیسے کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ ان تنتہوا فہو، اب بھی توبہ کر لو، پچھلی ساری معاف ہیں۔ وان تعودوا نعود، دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسے ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ فوجیں لے کر آئیں گے، کلن تغنی عنکم فئتکم من اللہ شیئا، تمہاری فوجیں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پٹھان نہیں ہیں، ہم بلوچ نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں، یہ عارضی نسبتیں ہیں، یہ نہیں ہے کا مطلب عارضی چیزیں ہیں۔ موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا پاکستانی ہندوستانی کو، اور کوئی نہیں، دنیا کی نسبتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا یہ سب نسب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ہم پٹھان نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تاجر نہیں، ہم زمیندار نہیں، یہ ساری فانی نسبتیں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے دین کے پیغام کو ساری دنیا میں لے کر جانا یہ ہمارا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے، اسلام کے پیغام کو ساری کائنات تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی۔ وہاں پر غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دشمن پہنچ گئے، اوپر کھڑے ہیں، صرف نظر نیچے جھکائیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ کی تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ کسی قلعے میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہے تھے، ان چند پتھروں کے اندر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں لے کر جانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمیں بنائی ہی اس کے لیے ہے۔ اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ دعوت پہ لگا دی۔ آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں بادشاہ بننا، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ چاہتے کیا ہو اس دعوت سے؟ آپ کو لڑکیاں چاہیے، ہم 10 لڑکیوں سے آپ کی شادی کراتے ہیں۔ آپ کو مال چاہیے، ہم سارا مال جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس کام کو تو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میرے اس ہاتھ پر سورج اور اس پر چاند بھی لا کر رکھ دو، میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ لَيَنْفَذَنَّ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَنْفَرِدُ سَالِفَتِي، یا دین زندہ ہوگا یا یہ گردن کٹ کے جدا ہو جائے گی، میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایک اور موقع پر ان سے فرمایا کہ جیسے تم سورج میں سے آگ کا ایک شعلہ نکال کر نہیں لا سکتے، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ دعوت جب تک امت دعوت پر کھڑی تھی، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ تھی۔ ساری دنیا کے کافر مسلمان ہو رہے تھے، کافروں کے اسلام میں آنے کا یہی راستہ ہے، اور ساری دنیا کی فکر ہمارے ذمے ہے۔ ہمیں دنیا والوں کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، ساری دنیا میں جانا ہے، ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جانا۔ اے چین، روس، جاپان، امریکہ والوں، تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں، کلمہ پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ، ہمیں تمہاری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے خیرخواہ ہیں، ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، یہ ہماری محنت کا مقصد ہے۔ ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں اور ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں، سارے کافر مسلمان ہوں اور سارے مسلمان 100% دین پر آ جائیں، کیونکہ پوری کامیابی پورے دین پر چلنے سے ملے گی۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ جل شانہ کی طرف لانا۔ اسی کے لیے حضرت اکرمہ وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں میرے لیے۔ کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ان کے اللہ کے رسول دنیا کی کوئی چیز تو نہیں چاہیے، میں نے آپ کے خلاف جو جنگیں لڑیں اور میں نے آپ کے خلاف جتنے سفر کیے اور میں نے آپ کے خلاف جتنی جنگیں لڑی اور مشورے کیے، وہ آپ دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اکرمہ نے جتنی جنگیں میرے خلاف لڑی ہیں اور جتنے سفر میرے خلاف کیے ہیں اور جتنے مشورے میرے، اللہ اس کو معاف کر دے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ ان کا بس اب تو اللہ کی قسم جتنی کوشش، جتنی جان اور مال دین کے مٹانے پر لگائی تھی، اب اس سے دگنی دین کے پھیلانے پر لگاؤں۔ اپنے 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر نکلے ہیں، ان میں سے صرف ایک عورت اور ایک مرد واپس ہے۔ تو اس لیے وہ ساری جان بھی لگائی، مال بھی لگایا اللہ کے راستے میں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا کام ہے، دین قربانیوں سے پھیلتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو لے کر پھرنا، دنیا کے اندر جانا، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ آسان اس لیے ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ تو اب تقوی کی بات چل رہی تھی کہ تقوی پر یہ وعدے، تقوی کا اصل بدلہ جنت، اور تقوی پر یہ سارے وعدے دنیا میں۔ اب تقوی یہ 3 صفات ہیں، ایمان بالغیب پکا ہو اور نمازوں کا اہتمام ہو، اپنی جان مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ایک ہے کہ آدمی اپنے متقی بننے کی فکر کرے، ایک ہے پورے اپنے علاقے کی فکر کرے، اور ایک ہے پورے عالم کی فکر کرنا۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ پورے عالم کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، تو ساری دنیا میں جانا ہے۔ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون جائیں گے انشاءاللہ؟ ساری دنیا میں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ جیب کو نہیں دیکھنا،
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنی جیب کے پیسوں پر. اپنی جیب کے پیسوں سے زیادہ اللہ کے خزانے. اللہ نے خزانے ہمارے لیے بنائے ہیں, اپنے لیے نہیں بنائے. اللہ کے خزانوں سے لیں گے اور ساری دنیا کے اندر جائیں گے, ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. ہر سال 4 مہینے کون کون لگائے گے انشاءاللہ, ہر سال 4 مہینے, ہر سال 4 مہینے, ہر سال 4 مہینے. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اب جو ساتھی, جن ساتھیوں کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے, تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں, وہ کون کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ وقت بڑھائے, اپنے وقت کو بڑھا کر ہم 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بھی ارادے فرمائیں, 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. 4 مہینے پورے کر کے جائیں. آئے تھے تھوڑے وقت کے لیے, 4 میں شب جمعہ کے لیے آئے تھے, یہ آئے تھے تھوڑے وقت کے لیے, 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے.